قانون تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. قانون کا فلسفہ یہی ہے، تحفظ حقوق انسان، تحفظ حدود انسان، تحفظ حیات انسان. دنیاوی قانون ہو یا دینی قانون ہو، قانون کا فلسفہ یہی ہے. جن علماء نے، جن فلاسفہ نے قانون کی تجویز پیش کی ہے کہ ملکی قانون ہونا چاہیے، اسی بنیاد پر پیش کیا کہ اگر قانون نہ ہو، حدود نہ ہو اور یہ مقررات نہ ہوں تو انسانی زندگی خطرے میں ہے. ہر آدمی کے حقوق پہ تجاوز کرتا ہے. کسی کی فصل ہے کوئی کاٹ کے لے جاتا ہے، کسی کے مثلا اموال ہیں کوئی اور اٹھا کے لے جاتا ہے، کسی کی حدود ہیں اس میں کوئی اور داخل ہو جاتا ہے. اس لیے قانون بنایا گیا، مقرر کیا گیا کہ یہ قانون انسانی حیات کو محفوظ رکھتا ہے. لیکن جو قانون شکن ہو، قانون توڑنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہوں، افتخارات میں سے یہ ہو کہ ہم قانون شکن ہیں، ہم حدود کی پابندی نہیں کرتے، یہ مسخ انسان ان کے لیے تحفظ کے لیے قانون نہیں ہوتا بلکہ قانون کے متبادل راستے اپناتے ہیں. یہ بندوقوں سے اور افراد جتھوں سے، انسانی جتھوں سے اپنی حیات کو محفوظ بناتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بندوقیں قانون کا کام نہیں کر سکتی، محافظین قانون کا کام نہیں کر سکتے. اگر ہر فرد بندوقوں کے ذریعے بندوقوں کے ذریعے اپنی قلم تک محفوظ نہیں رکھ سکتے، بندوق کے ذریعے کوئی اپنی معمولی شے محفوظ نہیں رکھ سکتے، قانون کے ذریعے سب کچھ محفوظ ہوگا. قانون بھی وہ قانون جو اللہ نے بنایا ہے، انسانی قانون. اگرچہ انسان نے کوشش کی ہے حیات انسانی کو تحفظ دینے کے لیے قانون بنانے کی، لیکن ناکام رہا ہے. انسانی قانون بھی ایسا ہی ہے جیسے غیر قانونی ذرائع سے تحفظ حاصل کیا جائے. آپ جو قانون بنانے والے اور قانون کے مدعی اور حقوق بشر کے دعوے دار ملک اور قومیں ہیں، ان کے ہاتھوں سے انسانیت کی جو قبا چاک ہوئی ہے، انسانی حقوق پائمال ہوئے ہیں، انسانی حدود توڑی گئی ہیں. ان کی تاریخ دیکھیں، آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی حقوق کے دعوے دار اور قانون کے دعوے دار وہ سب سے زیادہ انسانیت دشمن ہیں. چونکہ بشری قانون وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتا، انسانی قانون تحفظ فراہم نہیں کر سکتا. انسان نے قانون بنائے ہوئے ہیں کس لیے؟ اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے. مثلا امریکہ کیوں ہر ملک میں چڑھائی شروع کر دیتا ہے فوج لے کے؟ چونکہ اسے یہ خطرہ ہے کہ چین امریکہ سے 20,000 کلومیٹر دور بیٹھ کر امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہے، امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہے. اس لیے وہ اس پہ چڑھائی کر دیتا ہے، افغانستان پہ چڑھائی کر دیتا ہے، عراق پہ چڑھائی کر دیتا ہے، ایران پہ چڑھائی کر دیتا ہے، اپنے مفادات کے لیے. چونکہ انہوں نے مثلا جو بھی امریکہ کا آج یہ قانون ہے کہ جو ایران کے ساتھ تجارت کرے گا امریکہ اس پہ پابندیاں لگا دے گا. کیوں کہ امریکی مفادات کو اس نے تحفظ دینا ہے. اس نے قانون نہیں بنایا بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، اس نے قانون بنایا اپنے تحفظ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے. اور انسان جب اپنے مفادات کو بچاتا ہے، دوسرے کے مفادات کو قربان کرتا ہے. سب کے مفادات ایک انسانی قانون نہیں بچا سکتا. مثلا ایسا قانون ہو ہر ملک کا جو اس ملک کے قانون کو بھی، اس ملک کے افراد کو بھی تحفظ دیتا ہو اور اس کے پڑوس والے ملک کے لوگوں کا بھی تحفظ دیتا ہو. ناممکن ہے. ایسا قانون کوئی ملک نہیں بناتا. چونکہ اگر اس نے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے قانون بنایا ہے تو پڑوس والے انسانوں کے لیے اس نے خطرہ ایجاد کر دیا ہے. اور یہی آج سارے ملکوں کے درمیان آپس میں جو سرحدی جھگڑے اور جنگیں اور جدال ہیں، یہ انہی قوانین کی وجہ سے ہیں. اس ملک کا قانون اس ملک کے حدود میں مداخلت کرتا ہے. اللہ کا قانون ہے جو تمام انسانیت کو، تمام ناس کو، بشر کو تحفظ دیتا ہے. اور اس طرح سے اللہ کا قانون ہر انسان کے حقوق کو تحفظ دیتا ہے کہ دوسرے انسان کے حقوق خطرے میں نہیں پڑتے، دوسرے انسان کے حقوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ٹھیس نہیں پہنچتی. بشر کے لیے ناممکن ہے یہ کام کرنا. اس لیے اگر اپنی حیات کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے بندوقیں بنائی ہیں، اسلحہ بنایا ہے،
یہ اسلحہ تحفظ حیات کے لیے نہیں ہے، حیات کے خاتمہ کے لیے ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں تقریباً $10 بلین کا اسلحہ ڈپو ہے بنا ہوا، دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ بنانے والوں سے بھی زیادہ اسلحہ سعودی عرب کے اندر سٹور کیا ہوا ہے، ان کے ڈپوؤں میں موجود ہے۔ اب یہ اسلحہ تحفظ کے لیے ہے، حفاظت کے لیے ہے یا نابودی کے لیے ہے؟ تباہ کن اسلحہ ہے، ایسے بم، ایسے میزائل، ایسی توپیں، ایسا انسان کش اسلحہ یہ کن ملکوں نے بنایا ہے؟ یہ انسانیت کے حقوق کے دعوے داروں نے بنایا ہے۔ سب سے خطرناک ترین اسلحہ امریکہ نے بنایا ہے، یورپ نے بنایا ہے، اسرائیل نے بنایا ہے، تیز رفتار جہاز بنائے ہیں، اور ایسے براعظم پیما میزائل بنائے ہیں جو ایک براعظم سے چلائیں دوسرے براعظم میں جا کر گرتا ہے میزائل، ہزاروں کلومیٹر دور جا کر۔ یہ انسانی حیات کے تحفظ کے لیے ہے، یہ سب کچھ انسانیت کی تباہی کے لیے ہے۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں انسانی حیات آ جائے تو وہ اس کی تباہی کا اہتمام کرتے ہیں، جیسا ابھی کر دیا ہے۔ انہی ممالک میں روح مسخ کرنے کے قوانین ہیں، جانوروں سے پستر زندگی کے لیے حدود ہیں، اور انسانیت کے خاتمے کے لیے اسلحہ ہے ان کے پاس، جس کو حفاظت کا نام دیتے ہیں۔ کہ ہر ملک کیوں اتنا اسلحہ خریدتا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے۔ آپ مثلا جس ملک کے پاس ایٹم بم ہے اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایٹم بم بنایا ہے، یعنی ایٹم بم اپنے عوام پر چلائے گا، یہ محفوظ ہو جائیں گے۔ ویکسینیشن کی طرح ہے ایٹم بم۔ ہر ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے اپنے دارالخلافہ میں، اپنے کیپٹل میں چلائے۔ مثلا انڈیا دلی پہ بم پھینکے تاکہ سارا ہندوستان محفوظ ہو جائے، امریکہ واشنگٹن پہ بم پھینکے، روس ماسکو پہ بم پھینکے، فرانس پیرس پہ بم پھینکے تاکہ یہ سارے علاقے محفوظ ہو جائیں۔ یہ کیا بےہودہ منطق ہے کہ تباہ کن اسلحہ، اس کو حفاظت کا نام دیا ہوا ہے، تباہ کرنے والا اسلحہ ہے، نام بھی اس کا رکھا ہوا ہے تباہ کن اسلحہ، جو تباہی پھیلاتا ہے وسیع پیمانے پر، اور اس کو حفاظت کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ جھوٹ، یہ منافقت، یہ دروغ، یہ کذب، یہ فریب ہے۔ عزیزان، صرف اللہ کا قانون ہے انسانی حیات کو تحفظ دینا، چونکہ خالق حیات انسان نہیں ہے، خالق حیات انسان اللہ کی ذات ہے، اور جو خالق حیات ہے، حفاظت حیات اس کے قانون سے ممکن ہے، چونکہ باقی کو پتہ ہی نہیں ہے حیات انسانی ہے کیا چیز ہے، حقیقت کیا ہے اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حیات بھی خلق فرمائی ہے، اس کے تحفظ کے لیے اہتمام کیا ہے، اور تحفظ کا اہتمام جس طرح حیات کی ہدایت، رشد کا اہتمام کر کے انسانوں کے سپرد کیا ہے۔ انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، انسانوں میں سے اللہ نے ائمہ منصوب فرمائے ہیں، انسانوں میں سے اللہ نے علماء معمور فرمائے ہیں۔ اب یہ سارے مبعوث، یہ سارے منصوب، یہ سارے معمور کس لیے ہیں؟ تاکہ ہدایت جو رشد انسانی کا نام ہے، نمو انسانی کا نام ہے، کہ انسانی حیات کو ارتقا دیں، بڑھائیں، آگے پہنچائیں، اگلے مرحلے میں پہنچائیں، حیات طیبہ تک پہنچائیں، اس حیات سافل اور سافلین کی حیات کو۔ اس لیے ہے اہتمام کہ انسانوں کے ذریعے، انسانوں کے سپرد کیا یہ قانون بنا کر، اور عام انسانوں کو مکلف قرار دیا۔ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔